دوستوں آج ماہ ذی الحج کا آخری دن ہے، یعنی 30 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد یعنی آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک پورے سال کے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، تو آج آپ لوگوں نے ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ کرنا ہے، جو کہ استغفر اللہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو شخص بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کا دن ہے، آخری دن ہے۔ ماہ ذی الحج کا یہ آخری دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحج کی 30 تاریخ کو یہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کے دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پورا سال ماہ ذی الحج کے آخری دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور توبہ کرنے والے کو اللہ پاک سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کو توبہ کرنے والوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ توبہ قبول ہوتی ہے اور شیطان کو کنکریاں یعنی پتھر مارے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں 10 تاریخ یوم عاشورہ کا دن آتا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک دن اتنا قبولیت کا ہے کیونکہ دنیا بھی محرم الحرام کے مہینے میں بنائی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے امیر المؤمنین خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی ایک محرم الحرام یعنی یکم محرم الحرام کو ہی۔ اللہ والوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو 28 ذی الحج کو خنجر مارا اور آپ 3 دن جو ہے وہ مرض کی حالت میں رہے اور یکم محرم الحرام کو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح فرعونیوں کو فرعون سے نجات 10 یوم عاشورہ کو یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکرائی اور ان کو بھی اپنی نافرمان قوم سے نجات مل گئی۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کوئی آج کا مہینہ نہیں، کوئی اس کی تاریخ 1400 سال پرانی نہیں۔ محرم الحرام کا جو حرمت والا مہینہ ہے یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے اس مہینے کی حرمت سب سے زیادہ ہے، لیکن امت محمدیہ کے اندر رمضان المبارک کی حرمت باقی تمام مہینوں پر افضل ہے۔ لیکن قرآن پاک میں 4 مشہور مہینوں کا ذکر ہے، جس کے اندر سے ایک حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس مہینے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک سب سے زیادہ نجات دیتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا جائے تو ان کی بھی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ان کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر ٹکرائی اور وہ بھی جو ہے اس فانی دنیا میں آئے اور ان کو اپنی نافرمان امت سے نجات ملی، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ان کو نجات بھی محرم الحرام میں ہی ملی۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم کا بھی جو ہے ان کو قید سے رہائی ملی، وہ قید سے رہائی بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہی ملی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مدت تک اللہ پاک نے مرض میں مبتلا رکھا اور آپ کو بھی شفا اسی مہینے کے اندر دی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اس مہینے میں اپنے تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی تقدیر کو، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ ایک تسبیح آج کے دن پڑھ لے گا، ماہ ذی الحج کے آخری دن 30 تاریخ کو اتوار کے دن کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر کا ستارے کو چمکا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 30 تاریخ اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے ایک اور موقع دیا ہے۔ 30 ذی الحج کو ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع نہیں ہوا، ایک اور دن اللہ پاک نے ہمیں توبہ کا نصیب کرا، اور اس بات کو ہم پر لازم کرا کہ مجھ سے ابھی توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کتاب بغیر اللہ پاک سے معافی مانگے بغیر بند ہو جائے۔
اور نیا سال کا جو آپ کا آغاز ہو وہ نیا سال کا آغاز پچھلے سال کے تمام گناہوں کے ساتھ ہی ہو۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، آج معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سوڈان، دنیا جہان کے دبئی، ملیشیا، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 30 تاریخ آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ استغفار وہ ذکر ہے، توبہ وہ ذکر ہے جو اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے نئے نئے مواقع کھولتے ہیں، نئے نئے راستے کھولتے ہیں، کامیابی کے در کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ رب ضرور آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ جو نیا سال ہے، جو اسلامک سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہجری سال کا خاصیت ہی یہی ہے کہ جب بھی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آج اللہ پاک کی رحمتیں آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ کو قبول کر لوں۔ اللہ والوں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کا اللہ پاک کی ذات آخری موقع دے رہی ہے۔ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی روحانیت اپنے سینے کے اندر محسوس ہوگی۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج آپ لوگ اگر اس عمل کو کر نہیں سکتے تو پھر آپ لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ہے اور آپ کی احادیث میں ہے۔ اللہ والوں، ہر بندہ جانتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نبی پاک کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت واقع ہوئی اور دنیا کا بدترین ظلم ہوا۔ جو شہادت ان کو ملی وہ شہادت قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ جو مرتبہ ان کو ملا وہ مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا ظلم، جتنا ستم انہوں نے سہا، زندگی میں کسی نے نبیوں کے علاوہ اتنا ظلم نہیں سہا۔ اللہ والوں، بچے شہید ہو گئے۔ 6 مہینے کے ننھے سے علی اصغر کا انتقال ہوا، ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یزیدیوں نے تیر مار کے آپ کے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، اور پھر آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی نیزے مارے گئے، دور سے تیر بازی ہوئی۔ اللہ والوں، یہ ہمیں تاریخ کے کتابوں میں بہت تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، صرف میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا کچھ اہل بیت نے برداشت نہیں کیا، اور آج ہم لوگ مزے سے گناہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، اسی لیے ہمارے اوپر یہ جابر حکمران جو ہیں اللہ پاک نے مسلط کر دیے، اور اب ہم لوگ تباہی کے دہانے پر موجود ہیں۔ اللہ والوں، ابھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگ لو، وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اگر معافی نہیں مانگی اور آپ کی کتاب بغیر معافی کے بند ہو گئی تو اللہ والوں بہت نقصان ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 30 تاریخ ہے، ذی الحج کا آخری دن ہے، اسلامک سال کا آخری دن ہے۔
آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے توبہ کرے، میرے مولا جو بھی اس وظیفے کو پڑھے، جو بھی تیری بارگاہ میں میرے مولا استغفار کرے، ان کی سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ میرے مولا ہماری قسمت میں بھی جذبہ جہاد کو پیدا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں سچے پکا مومن بنا دے۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس راستے پر چلا جس راستے پر تیری اہل بیت چلی، جس راستے پر تیرے صحابہ چلے۔ میرے مولا ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ میرے مولا ہمارے دل میں وہ جذبہ ایمانی پیدا فرما کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی حاصل کروائیں، اور جو ہے وہ جذبہ جہاد بھی ان کے اندر اس کا شعلہ بھڑکائیں۔ کیونکہ میرے مولا فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ ہماری آنکھیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بدترین دنیا بھر کا ظلم ان کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں کسی پر اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، اگر تو کن فرما دے تو وہ جو قومیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، اور ہمارے اندر ہدایت پیدا ہو جائے گی، اور ہم لوگ جنگ کے لیے وہاں چلے جائیں گے۔ میرے مولا عزت کی موت مرنے کی توفیق عطا فرما، بستر کی موت سے اپنی پناہ نصیب کر۔ میرے مولا محتاجگی کی زندگی جینے سے بچا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنی یاد میں آنسو بہانے والی ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما دے، وہ لب عطا فرما دے جو قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان سب کے اندر جذبہ ایمان پیدا فرما دے۔ ڈراموں جیسی نحوست، گانے، فلموں، باجے سے ہم سب کو پناہ میں لے لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ والوں باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریے گا۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو ایک تسبیح پڑھنی ہے وہ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 99 بار پڑھیں گے۔ جب آخری دانہ رہ جائے تو اس پر آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پورا پڑھیں گے۔ اللہ والوں یہ جو تسبیح ہے یہ جنتی خزانوں میں سے ایک ہے، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر جب آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیں گے تو 99 انعامات اللہ پاک کی ذات آپ کو نوازے گی، جن کے اندر سے ایک جو سب سے چھوٹا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ جو آج کی ہماری اس موجودہ وقت کی سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ ٹینشن ہر بندے میں پائی جاتی ہے، اللہ پاک اس ٹینشن کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو عقل سلیم عطا کرے گا، اور ایسی عقل عطا کرے گا کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ دوبارہ کبھی بھٹکیں گے نہیں۔
اللہ والوں، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ یہ ایسی توبہ ہے جو اگر بندہ اللہ پاک سے سچی کر دے تو اللہ پاک اس کے لیے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جو ہے وہ جنت میں اس کا داخلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ استغفر اللہ پڑھنی، صرف استغفر اللہ، نہ کچھ اور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن استغفر اللہ پڑھیے گا، کیونکہ اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے تمام گناہوں کو تصور میں لے کر آئیں، ایک لمبی سانس لیں، اپنے آپ کو ڈھیلا کریں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے تمام گناہوں کو سوچیں کہ میں نے اس دنیا میں آ کر میں نے کیا کرا۔ وہ وقت یاد کریں جب آپ لوگ گالیاں بکتے تھے، وہ وقت یاد کریں جب آپ لوگوں نے لڑکیوں پر بدنظری کری، وہ وقت یاد کریں جب آپ لوگوں نے نمازیں ترک کریں، آپ نے گناہ کرے، آپ نے گانے سنے، آپ نے فلمیں دیکھی، اور پھر اس بات کو سوچیں کہ واقع کربلا ہوا، امام حسین کی شہادت ہوئی، نبی پاک کی طرف افسردہ ہوئے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ان واقعات کو ذہن میں لے کر آنا ہے، رونا خود بخود آ جائے گا، ایمان موجود ہے تو آنسو نکل آئیں گے، اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس وقت تک کے پڑھنا ہے جب تک آپ کے دل کو یہ سکون نہ مل جائے، یہ قرار نہ آ جائے کہ اللہ پاک نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ کو خود بخود سکون مل جائے گا، آپ کو سکون میسر ہوگا، اللہ پاک کوئی سگنل ضرور دیں گے۔ آپ نے اس طریقے سے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا تو کوئی آٹا یا کوئی چینی یا انڈا، کوئی ایسا صدقے کا آپ لوگوں نے لے لینا ہے۔ ایک مٹھی آٹا لے لیں یا چینی لے لیں یا چاول لے لیں، جو آپ کے پاس میسر ہو وہ آپ لوگ لے کے رکھ لیں، اور آپ نے اللہ الصمد، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے اللہ الصمد، اور یہ جو ہے سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے ایک تسبیح اللہ الصمد کی آپ لوگ پڑھ لیں، اور پھر ایک تسبیح پڑھنے کے بعد وہ جو آپ کے پاس صدقے کے لیے آپ نے یا تو آٹا لیا یا چینی لی یا چاول جو بھی لیا، اس پر دم کریں اور اس کو صدقہ کر دیں، چیٹیوں کے لیے ڈال دیں، کہیں کونے پہ چھت پہ رکھ دیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ کہاں کرنا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا اور آخری عمل آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ رزق کے لیے کرنا ہے، روزی روزگار کے لیے کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک کی جو قدرت ہے وہ ہر ذرے پر ہے۔ اس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ کا اگر کاروبار رک چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میرا کاروبار عروج پر پہنچ جائے، تو اس کی نیت کریں گے اور آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے، اللہ پاک خود بخود آپ کو اونچائیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لوگ کوئی اور سی آپ کی خواہش پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا رشتے نہیں ہو رہے آپ کی بیٹیوں کے یا بہنوں کے، اس کے علاوہ روزی روزگار اچھا نہیں ہے، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، باہر ملک جانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک پوری تسبیح آپ لوگوں نے اس کی بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا تو بہتر رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے امام حسین اور پیارے نواسے جو حضرت علی اصغر کی قربانی کے صدقے طفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ہمیں جو بڑے بڑے قرضوں میں لوگ پھنس گئے ہیں، سود جیسے دلدل میں پھنس گئے، میرے مولا ان کو نکال دے اور ان کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔